بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہجرت کے 7 مہینے کے بعد ماہ رمضان مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو 30 مہاجرین پر امیر لشکر بنا کر ایک سفید جھنڈا عطا فرمایا اور قریش کے ایک قافلے کی طرف روانہ کیا، لیکن جب یہ حضرات دریا کے کنارے پر پہنچے اور باہمی مقابلہ ہوا تو مجدی بن عمر وجہنی نے درمیان میں پڑھ کر جنگ کو روک دیا۔ پھر شوال سن 1 ہجری میں حضرت عبیدہ بن الحارث کو 60 آدمیوں کا امیر لشکر بنا کر بطن رابہ کی طرف ابو سفیان کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا۔ اس جہاد میں اول تیر سید بن ابی وقاص نے کفار پر پھینکا اور یہ سب سے پہلا تیر ہے جو اسلام میں کفار پر چلایا گیا ہے۔ اس سال سے اسلام کی زندگی میں ایک عظیم الشان تغیر یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ قرار دیا جاتا ہے جو دنیا کا پہلا گھر ہے، اور جیسے لوگوں کو یکجہتی کے ساتھ خدا کی عبادت پر مجتمع کرنے کے لیے مرکوز توجہ بنایا گیا ہے۔ اسی سال میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 مہاجرین پر حضرت عبداللہ بن حجش کو امیر بنا کر ماہ رجب میں مقام نخلہ میں ایک قریش قافلہ کے لیے روانہ فرمایا۔ جس روز قافلہ سامنے آیا تو اتفاقاً ماہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، اور رجب ان مہینوں میں سے ہیں جن میں ابتدائے اسلام میں قتل و قتال حرام تھا، لیکن حضرت صحابہ اس تاریخ کو جمادی الثانیہ کی 30ویں تاریخ سمجھ رہے ہیں، جیسے کہ لباب النقول اور بیضاوی میں ابن جریر اور بہقی سے نقل کیا ہے۔ اس لیے مشورے کے بعد یہی قرار پایا کہ مقابلہ کرنا چاہیے۔ مقابلہ ہوا تو رئیس قافلہ مارا گیا اور 2 آدمی گرفتار ہوئے، باقی بھاگ گئے، اور مسلمان کو بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا جو امیر سریہ نے شرکا جہاد میں تقسیم کر دیا اور 5واں حصہ بیت المال کے لیے نکال رکھا۔ اور بعض روایت میں ہے کہ کل مال غنیمت لے کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں شہر حرام یعنی رجب میں مقابلے کا حکم نہ دیا تھا۔ یہ مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے فارغ ہونے کے بعد اس کے مال غنیمت کے ساتھ تقسیم کیا۔ اس واقعے سے عرب میں یہ چرچا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر حرام میں قتال کو جائز کر دیا۔ اس وقت آیات کریمہ ان کے جواب کے لیے نازل ہوئی۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک کنویں کا نام بدر ہے، اور اسی کے نام سے ایک گاؤں کی آبادی بھی ہے۔ یہ عظیم الشان جہاد اسی سرزمین پر واقع ہوا جس کا واقعہ بلا اختصار یہ ہے۔ قریش کا مایہ ناز اور ان کی تمام تر قوت و شوکت کا سب چونکہ ملک شام کی تجارت تھی، اس لیے سیاسی اصول کے مطابق ضرورت تھی کہ ان کی شوکت توڑنے کے لیے اس سلسلے کو بند کیا جائے۔ ایک مرتبہ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو 12 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو 314 صحابہ مہاجرین اور انصار کو ساتھ لے کر مقابلے کے لیے خود بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ روحاں میں پہنچ کر ڈیر ڈال دیا۔ روحاں مدینہ کی جنوبی جانب میں 40 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ ادھر قریشی قافلے کے سردار کو اس کی اطلاع ہو گئی، اس لیے وہ راستہ چھوڑ کر دریا کے کنارے قافلے کو لے چلا اور ساتھ ہی ایک سوار کو مکہ کی طرف دوڑایا کہ قریش اپنی پوری طاقت کے ساتھ جلد موقع پر پہنچے اور اپنی تجارتی قافلے کی حفاظت کرے۔ قریش پہلے ہی مسلمان کے استحصال کے منصوبے گانٹ رہے تھے۔ اس خبر کا مکہ میں پہنچنا تھا کہ فوراً 950 نوجوانوں کا ایک بڑا لشکر جن میں 100 گھوڑے کے سوار اور 700 اونٹ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں قریش کے بڑے بڑے سردار اور متمول لوگ سب کے سب شریک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے اپنی جان و مال کے پیش کر دیا۔ عمر بن وقاص رضی اللہ عنہ اس وقت کم عمر تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرکت جہاد سے روک دیا تو وہ رونے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی اور وہ بھی شریک جہاد ہوئے۔ انصار میں قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے آٹھ کر کے کہا کہ خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو ہم سمندر میں کود پڑے، اور بخاری کی روایت میں ہے کہ مگر
مقداد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے لڑیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے، آگے بڑھنے کا حکم فرمایا۔ بدر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ ابو سفیان تو اپنے قافلہ تجارت کو لے کر نکل گیا ہے اور قریش کا بڑا لشکر اسی میدان کے دوسرے کنارے پڑا ہے، اور قافلہ نکل جانے کے بعد بھی ابو جہل نے لوگوں کو یہی مشورہ دیا کہ جنگ کو ملتوی نہ کیا جائے۔ مسلمانوں کا لشکر یہ سن کر آگے بڑھا، لیکن قریش پہلے پہنچ کر اسی جگہ پر قابض ہو چکے تھے جو جنگی محاذ کے لیے بہتر تھی۔ پانی کے مواقع بھی سب اسی طرف تھے۔ مسلمان پہنچے تو ایسی ریتیلی زمین ان کے حصے میں آئی کہ اس میں چلنا دشوار ہونے کے علاوہ پانی کا نام نہیں، لیکن خداوند عالم پتہ و نصرت کا وعدہ فرما چکا تھا۔ ایسے ہی اسباب مہیا فرما دیے کہ اسی وقت بارش ہوئی جس سے زمین کا ریت جم گیا۔ تمام لشکر نے سراب ہو کر پانی پیا اور پلایا، اپنے برتن سب بھر لیے، اور زمین میں باقی ماندہ زمین کو حوض بنا کر روک دیا گیا۔ ادھر اسی بارش نے کپار کی زمین پر اس قدر کیچڑ پیدا کر دیا کہ چلنا مشکل ہو گیا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوف قتال کو درست کرنے کے لیے خود کھڑے ہوئے۔ چنانچہ یہ لشکر ایک مستحکم دیوار کی صورت بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت جب کہ 300 بے سر و سامان آدمیوں کا مقابلہ 1000 باشوکت کافروں سے ہے، ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص بھی اس وقت ان کی امداد کو پہنچ جائے تو وہ کس قدر غنیمت معلوم ہوگا۔ لیکن اسلام میں پابندی عہد ان سب باتوں سے مقدم ہے۔ این میدان کا کارزار میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ابو حسل رضی اللہ عنہ 2 صحابی شرکت جہاد کے لیے پہنچتے ہیں، مگر اپنے راستے کا حوالہ بیان کرتے ہیں کہ راستے میں کفار نے روکا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کو جاری رہیں۔ ہم نے انکار کیا اور عدم شرکت کا وعدہ کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وعدے کا علم ہوا تو دونوں کو شرکت جہاد سے روک دیا اور فرمایا کہ ہم ہر حال میں وعدہ وفا کریں گے، ہمیں اللہ کی امداد کافی ہے اور بس۔ العرض صفیں درست ہو گئی تو پہلے قریش کے 3 بہادر نکلے۔ مسلمانوں میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا۔ تینوں کافر قتل ہو گئے۔ مسلمانوں میں صرف عبیدہ زخمی ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو کندھے پر اٹھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پائیں مبارک سے تکیہ لگا کر ان کے چہرے کا غبار خود دوست مبارک سے صاف فرمایا۔ عبیدہ رضی اللہ عنہ دم توڑتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم شہید ہو اور میں اس پر گواہ ہوں۔ اب تو عبیدہ رضی اللہ عنہ مسرت سے کہنے لگے کہ آج ابو طالب زندہ ہوتے تو انہیں تسلیم کرنا پڑتا کہ ان کے اظہار کا پورا مستحق میں ہوں۔ جب عبیدہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو خود سرور کائنات ان کی قبر میں اترے اور اپنے دستی مبارک سے دفن کیا۔ یہ امتیازی فضیلت تمام صحابہ میں صرف عبید حرزی رضی اللہ عنہ کا حصہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں سرگرم تھے، انہوں نے اپنے جذبہ حمایت کو ان اشعار میں ادا فرمایا تھا، یعنی بیت اللہ کی قسم تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر سخت و نیزہ بازی اور تیر اندازی کے سپرد خاک کر دیں گے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے سپرد کر دیں گے، یہاں تک کہ ہمارے لاشیں آپ کے گر پڑی ہو اور ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھول جائیں۔ اس وقت جب دونوں لشکر ملے تو دیکھا گیا کہ بہت سے اپنے ہی لخت جگر تلواروں کی ضد میں ہیں، مگر اس حزب اللہ کا عقیدہ تھا، یعنی 1000 قریبی رشتہ دار جو اللہ تعالی سے بیگانہ ہو اس ایک شخص پر فدا ہو جو اشنائے حق ہو۔ چنانچہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جواب تک کافر تھے میدان میں آئے تو خود حضرت صدیق اکبر کی تلوار ان کی طرف بڑھی۔ عتبہ سامنے آیا تو اس کے پرزند حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تلوار کھینچ کر باہر نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ماموں میدان میں بڑھا تو فاروقی تلوار نے خود اس کا فیصلہ
کیا۔ اس کے بعد گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ ادھر میدان کا راز گرم تھا، ادھر سید الارسل صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے فتح و نصرت کی دعا مانگ رہے تھے۔ بالآخر غیبی شہادت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن فرمایا۔ جزاک اللہ۔